بڑوں کی ہر بات ماننا ضروری نہیں۔ کچھ باتیں جو ہم اپنے بچوں کو صدیوں سے غلط سکھاتے آ رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت ایک ایسا فریضہ ہوتا ہے جو کہ ہر والدین پر عائد ہوتا ہے، اور یہ والدین کی تربیت ہی ہوتی ہے جو بچے کے مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس میں ہونے والی معمولی سی غلطی بھی بچے کے کردار میں ایسے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے جس کی بنا پر بچہ جوان ہونے کے بعد بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ بچوں کی تربیت اور عصر حاضر جیسا کہ اس بات کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ آج کا دور ماضی کے مقابل میں کافی مختلف ہے، اور اس کی ترجیحات بھی کافی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بچوں کی تربیت کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی ضروری ہے تاکہ آپ کا بچہ وقت کی تیز رفتاری کا ساتھ دیتے ہوئے مستقبل میں فعال کردار ادا کر سکے۔ اپنے بچوں کو صرف فرمانبردار نہ بنائیں۔ ماضی میں بچے کی فرمانبرداری کو اس کی خصوصیات سمجھا جاتا تھا، اور والدین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ بچے کی تربیت اس طرح سے کرے کہ وہ اپنے ہر بڑے کی بات پر صرف جی حضور کرے۔ مگر حالیہ دور میں ایسے بچے بڑے ہونے کے بعد دبی ہوئی شخصیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حالیہ دور میں بچوں کو بڑوں کا احترام کرنا ضرور سکھائے، مگر اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائے کہ بڑوں کی ہر بات آنکھیں مانگنے کے بجائے اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہوئے صحیح اور غلط کا تمیز کر سکے۔ صرف کامیاب ہونا نہ سکھائے، ناکام ہونے کی بھی تعلیم دے۔ تم نے فرسٹ آنا ہے، یہ وہ جملہ ہوتا تھا جو تمام والدین اپنے بچوں کو سکھاتے تھے اور یہ تعلیم دیتے تھے کہ در حقیقت کامیابی وہی ہوتا ہے جو فرسٹ آتا ہے، مگر یاد رکھیں اول پوزیشن صرف ایک فرد کے لیے ہوتی ہے، جو کہ باقی قطار میں کھڑے لوگ بھی دنیا میں اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے بچے کو کامیاب ہونا ضرور سکھائے، مگر اس کے ساتھ اس کو یہ بھی تعلیم دے کہ ناکامی کی صورت میں بچہ اس کا سامنا کس طرح سے کرنا چاہیے۔ بڑے بچے نہیں روتے سکھانے کی بجائے کس بات پر رونا ہے یہ سکھائے۔ لڑکے تو نہیں روتے، یا بڑے ہونے کے بعد رونا بری بات ہے اور اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ یہ سب تعلیمات جو کہ ماضی میں دی جاتی رہی تھی، مگر ان کے نتیجے میں ایسے افراد معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں جو اپنے جذبات کو تو پوشیدہ رکھتے ہیں، مگر ان کو دوسروں کے جذبات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ سب سے دوستی رکھنے کے بجائے اچھے دوست بناؤ۔ ماضی میں یہ تعلیم بھی بچوں کو دی جاتی تھی کہ کلاس میں موجود سب ہم عمر بچے آپ کے دوست ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ کزنز وغیرہ کے ساتھ تو والدین زبردستی دوستی بھی کروا دیا کرتے تھے، جبکہ حقیقت میں دوست وہی ہوتا ہے جس سے انسان کا مزاج ملے، اور اس طرح کے زبردستی کے فیصلے بچوں کی قوت فیصلے کو خراب کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور وہ بچے ساری عمر اس بات کا انتخاب کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے کہ اس کے حقیقی دوست یا ساتھی کیسے ہونے چاہیے۔ بڑے ہمیشہ ٹھیک بات کرتے ہیں کہ بجائے جو ٹھیک ہے اسے تسلیم کرو۔ بڑے ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کو غلط کہنا یا ان کی بات کو رد کرنا بدتمیزی ہوتی ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جس کے ساتھ ہم سب بڑے ہوئے، مگر اب ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ معلومات رکھتا ہے اور ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی سوچ پر اس طرح کا قدغن لگانا اس کی سوچ پر تالے ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس طرح کا عمل اس کو بزدل بنا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا شعور ضرور دے، مگر صرف ماننے والے گائے بنانے سے پرہیز کرے۔ بچے کو اہمیت دے مگر کبھی نظر انداز بھی کرے۔ ویسے تو ہمارے بچے ہماری توجہ کا مرکز ہوتے ہیں، مگر اس طرح ان کو ہر وقت اہمیت دینے کی عادت کے بجائے ان کو اس بات کا بھی عادی بنائے
کہ نظر انداز ہونے کی صورت میں ان کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ عملی زندگی میں ہر کوئی آپ کے بچے کو آپ جتنی اہمیت دینے والا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ تمام نکات بچوں کی تربیت کرنے والے والدین کو نہ صرف یاد رکھنے چاہیے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرے کے فعال افراد تخلیق کیے جا سکے۔ والسلام۔